ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع سبیل من اناب الی، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج رجب المرجب کی 4 تاریخ ہے، اور کل 5 تاریخ اور کل کی شام چھٹی شریف کی شب مبارک ہے، اور پھر اتوار کا دن چھٹی شریف کا وہ بابرکت دن جو ہمارے درمیان جلوہ فروز ہونے والا ہے۔ حضرات مکرم حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز سلطان الہند عطائی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک اپنے دامن کے اندر کتنی برکتیں لے کر کے آتا ہے، اس کو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو سنی صحیح العقیدہ ہو اور جس کے دل کے اندر اللہ والوں کی محبت ہو۔ آج اگر ہم ایک چھوٹا سا فنکشن رکھتے ہیں، چھوٹا سا پروگرام رکھتے ہیں، کتنی اس کی دعوتیں دیتے ہیں، کارڈ چھپواتے ہیں، اپنوں کو بلاتے ہیں، جگری دوستوں کو دعوت دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی بہت سارے اپنے بھی بہانہ بنا کر کے کٹ جاتے ہیں، کتنے قریبی لوگ بھی نہیں آ پاتے، اور کتنے ایسے لوگ جو اپنے جگری ہیں وہ بھی کوئی کام نکل آنے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں۔ حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے گئے ہوئے صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزرنے کے بعد بھی نہ تو کوئی دعوت نامہ ہمارے پاس میں آتا ہے، نہ کوئی ہمیں کارڈ بھیجتا ہے، اور نہ ہمیں بلانے کے لیے کوئی پیغام آتا ہے۔ بغیر بلائے، بغیر کسی دعوت کے دیوانوں کا ایک ہجوم ہے، وہ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح اجمیر معلیٰ کی طرف روانہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنوں کے خاص فنکشن کے اندر بھی اتنی آسانی کے ساتھ میں نہیں آ پاتے، وہ دیوانوں کی طرح اجمیر کی طرف روانہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو جاتے ہیں وہ تو جاتے ہی ہیں، اس کے علاوہ انہیں پتہ ہے ہمیں خرچ بھی کرنا پڑے گا، وہاں پر بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے پریشانی کا بھی سامنا ہوگا، بہت ساری کلفتیں اور تکلیفیں بھی اٹھانا پڑے گا، اس کے باوجود بھی کوئی چیز پاؤں کی بیڑی نہیں بنتی ہے، اور آدمی بڑی خوشی کے ساتھ میں اجمیر معلیٰ کی طرف رواں دواں نظر آتا ہے۔ یوں ہی جو لوگ نہیں جا پاتے وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر محفلیں سجاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے یہاں کوئی پروگرام کریں یا کوئی فنکشن کریں تب بھی بلاتے ہیں تو لوگ اتنی آسانی کے ساتھ میں زیادہ تعداد میں نہیں آ پاتے، لیکن یہ کیسا محبت کا رشتہ ہے کہ بغیر کسی دعوت اور بغیر کسی بلاوے کے ہر علاقے کے اندر لوگ دیوانوں کی طرح جمع ہو کر کے حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد مناتے ہیں، ان کے بارگاہ کے اندر اپنی نظر پیش کرتے ہیں، محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، عقیدتوں کے پھول پیش کرتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے حضرات مکرم؟ بس بات یہی ہے کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کی محبت کے اندر فنا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی حکومت عطا فرماتا ہے، بظاہر کوئی تخت نظر نہیں آتا، بظاہر کوئی تاج نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو ان کے قبضے میں دے دیتا ہے، اور لوگوں کے دل کھچے کھچے ان کی بارگاہ کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ انگریز وائسرائے نے جو یہاں پر ہندوستان کی سرزمین پر دورہ
دورہ کرنے کے بعد میں یہ کہا تھا نا کہ ہندوستان کے اندر میں نے ایک قبر کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا. یہ اللہ والوں کی روحانیت ہے جو لوگوں کے دلوں کے اوپر راج کرتی ہے. کتنی حکومتیں بدلتی رہتی ہیں, کتنے بادشاہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, تخت و تاج جو ہیں وہ چھوڑ کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں, ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے, کوئی یاد کرنے والا باقی نہیں رہ جاتا. صدیاں بدل گئی لیکن یہ کیسا راج ہے, یہ کیسی حکومت ہے, یہ کیسا قبضہ ہے کہ صدیاں بدلنے کے بعد لوگ بدل گئے, زمانے بدل گئے, قومیں بدل گئی, حکومتیں بدل گئی, لیکن آج بھی وہ ایسے ہی تخت لگا ہوا ہے, ایسے ہی تاج سجا ہوا ہے. اور گنبد خواجہ سے آج بھی لوگوں کی عقیدتیں اسی طریقے سے وابستہ ہیں جس طریقے سے آج سے سینکڑوں سال پہلے لوگوں کی محبتیں وابستہ تھی. حضرات مکرم, یہ سب بادشاہی کس نے عطا کی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور سیدنا سرکار خواجہ غیث نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندوستان کی سرزمین پہ بھیجا ہے, اور جو بارگاہ مصطفیٰ سے بھیجے جاتے ہیں ان کی حکومتیں مٹا نہیں کرتی ہیں, وہ باقی رہا کرتی ہیں. وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن دنیا والوں کے دلوں کے اندر راج کیا کرتے ہیں. اب ایک طرف تو ہماری محبتوں کا یہ عالم ہے, لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں جب عرس خواجہ غیث نواز کا موقع آتا ہے, دیوانوں کا لشکر جب روانہ ہوتا ہے اجمیر معلیٰ کی طرف, اور اہل محبت اپنے عقیدتوں کے نذرانے بارگاہ خواجہ میں پیش کرتے ہیں, تو پھر وہی جو ہے وہ گستاخوں کا ایک شور اڑتا ہے کہ عرس منانا جائز نہیں ہے, بارگاہ خواجہ میں حاضری دینا یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, ایسا کرنا منع ہے, یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. میں نے پچھلے جمعہ کے اندر اس بات کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حضور سیدنا سرکار خواجہ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے بھی پہلے جو وہ ایک سنی عالم کے ساتھ میں واقعہ پیش آیا تھا کہ پادری نے اپنے مولویوں کو تنخواہ دے کر کے پھیلایا تھا کہ لوگوں کو علماء سے دور کرو اور اولیاء کرام سے دور کرو. آج جو عرس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور عرس سے لوگوں کو روکتے ہیں, وہی پادری نے تنخواہ دے کر کے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں سے اللہ والوں کی محبتوں کو نکالنے کے لیے جو کام کیا تھا, یہ سب انہی ایجنٹوں کی نسلوں سے چلے ہوئے آ رہے لوگ ہیں. ان کی باتوں کی طرف اہل محبت کبھی بھی توجہ نہیں دیتے ہیں. عرس کے اندر کون سی ایسی چیز ناجائز ہے کہ عرس کو ناجائز کہہ دیا جائے؟ عرس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شادی کو عرس کہتے ہیں, خوشی کو عرس کہتے ہیں, اور یہ عرس ہم نے جو اس کا نام رکھا ہے اپنی طرف سے نہیں رکھا ہے, حدیث پاک کے اندر اس کا نام عرس رکھا گیا ہے. وہ روایت پڑھیں آپ کہ جب بندہ مومن اللہ کا ولی قبر کے اندر رکھا جاتا ہے, فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں, اور جب اپنے سوالوں کا جواب دے دیتا ہے اسے کامیابی کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے, تو اللہ کے اس محبوب بندے سے فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس, اب تو دلہن کی طرح سو جا, دلہن کی طرح سو جا. تو فرشتے جب اسے یہ بشارت دیتے ہیں تو کامیاب ہو گیا, دلہن کی طرح سو جا. تو کا نومت العروس حدیث پاک میں جو فرمایا گیا اسی حدیث پاک سے اخذ کرتے ہوئے ہم نے ان اللہ والوں کی کامیابی کے دن کو ہم نے اس کا نام عرس رکھ دیا ہے. اور یہ ہر سال عرس منانا, اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا, چاہے انہیں سلام پیش کرنے کے لیے یا نظر پیش کرنے کے لیے, یہ تو فیوز اور برکات حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں شہداء کی قبر کی طرف جو ہے وہ زیارت کے لیے چلا. جب ٹیلے کے قریب آپ پہنچے اور قبروں کے قریب پہنچے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ہمارے بھائیوں کی قبریں ہیں. آگے جب آپ پہنچے آپ نے فرمایا یہ ہمارے اصحاب کی قبریں ہیں. اور دوسری حدیث پاک میں ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال احد کے شہداء کے پاس میں تشریف لے جاتے تھے, انہیں سلام کیا کرتے تھے. جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, آپ بھی اسی طریقے پہ چلتے تھے, ہر سال شہداء احد کے پاس تشریف لے جاتے تھے. آپ کے بعد میں حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا, آپ بھی ہر سال شہداء احد کے پاس تشریف لے جاتے. حضرت عثمان غنی کا
زمانہ آیا، آپ کا بھی وہی طریقہ، حضرت مولا علی کا زمانہ آیا، آپ کا بھی وہی طریقہ، یعنی میرے آقا علیہ السلام نے ایک راستہ بتا دیا کہ ان محبوبین کے قبروں کے اوپر زیارت کے لیے جانا یہ میرا بھی طریقہ ہے، اور بعد میں خلفائے راشدین نے اس طریقے پر عمل کر کے بتایا، ہم لوگ اس سنت مصطفیٰ کو ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا اس دور کے اندر ہر سال جو عرس منانے کے لیے ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جو جاتے ہیں وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، میرے آقا تشریف لے جاتے تھے، ان مقدس صحابہ کرام کو فیض دینے کے لیے ہم جاتے ہیں ان اللہ والوں کی بارگاہ سے فیض لینے کے لیے، لیکن طریقہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا طریقہ ہے۔ حضرات مکرم، عرس کے اندر جو کام کیے جاتے ہیں، اگر کچھ لوگ یہ اعتراض کریں کہ وہاں پہ خرافات ہوتی ہیں، وہاں پہ کچھ غلط چیزیں ہوا کرتی ہیں، میں کہتا ہوں اگر خرافات کی وجہ سے عرس کو اگر مٹانے کی بات کی جائے تو خانہ کعبہ کے اندر جب بت رکھ کے گئے تو خانہ کعبہ کو نہیں گرایا گیا کہ اس کے اندر بت رکھ دیے گئے ہیں خانہ کعبہ کو گرایا جائے، نہیں، حکم دیا گیا بتوں کو نکال کر کے باہر کیا جائے، خانہ کعبہ کو ستھرا کیا جائے۔ عید کے دن اگر کوئی کھیل تماشے کرتا ہے تو عید کو نہیں مٹایا جاتا ہے، کھیل تماشوں کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اگر شادی کے موقع پہ آتش بازی کی جائے، شادی کے موقع پہ بینڈ باجا بجایا جائے، گانا اور ناچ کیا جائے تو شادی پہ پابندی نہیں لگائی جاتی ہے، ان خرافات کو بند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب عرس کا ثبوت حدیث پاک سے ہے، کوئی خرافات اگر عرس میں کرتا ہے تو عرس کو نہیں بند کیا جائے گا، خرافات کا دروازہ بند کیا جائے گا۔ حضرات مکرم، کچھ لوگ تو یہاں تک بکواس کرنے پہ اتر آتے ہیں کہ تم ان اللہ والوں کا جو عرس مناتے ہو اور کہتے ہو یہ اللہ کے ولی ہے، موت کے وقت میں، مرتے وقت میں کس کا ایمان سلامت رہا اور کس کا ایمان سلامت نہیں رہا یہ کس کو پتا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر یہی بات ہے تو پھر تمہارے گھر پہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اس کو غسل بھی مت دیا کرو، اس کو جو ہے دفن بھی مت کیا کرو، اس کے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھا کرو، پتہ نہیں موت کے وقت میں اس کا ایمان سلامت رہا یا ایمان سلامت نہیں رہا۔ یہ کتنی بڑی جو ہے وہ بیوقوفی اور حماقت والی بات ہے کہ بندہ اس تصور کی وجہ سے کہ اللہ کا اتنا نیک بندہ ساری زندگی لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھاتا رہا اور اس کے بارے میں یہ بدتمیزی کی جائے کہ پتہ نہیں موت کے وقت میں ایمان سلامت تھا یا نہیں۔ علامہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حرم شریف میں، مکہ شریف میں، حرم شریف مسجد حرام میں موجود تھے، ایک نجدی بکواس کر رہا تھا یہ جو عرس بناتے ہیں پتہ نہیں موت کے وقت میں ان کا ایمان سلامت رہا یا نہیں رہا، تو علامہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب کے اندر اس سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، ایک جنازہ نکلا، صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی، میرے آقا نے فرمایا وجبت، تھوڑی دیر کے بعد میں ایک اور جنازہ نکلا، لوگوں نے اس کی برائی کی، میرے آقا نے فرمایا وجبت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے وجبت فرمایا کہ واجب ہو گیا، کیا واجب ہو گیا؟ میرے آقا نے فرمایا جب جنازہ نکلا تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور اس کے بعد میں جب جنازہ نکلا تم نے برائی کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گیا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عام طور پر اللہ کے نیک بندے کسی کے لیے اچھائی کی گواہی دیں تو بندہ جو ہے وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، اور برائی کی گواہی دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ برا بندہ ہے، جہنم میں جانے والا ہے۔ علامہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حدیث پیش کر کے کہا کہ جب دنیا کے اندر کوئی کسی کے نیک ہونے کی گواہی دے، میرے آقا فرماتے تم گواہ ہو وہ بندہ جنتی ہے، تو جب لاکھوں لوگ ان اللہ والوں کے ولی ہونے کی گواہی دے رہے ہیں اور یہ اللہ کے زمین میں گواہ ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، نجدی کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا انتم، تم لوگ گواہ ہو، تو تم لوگوں سے مراد ہیں صحابہ کرام، تم مسلمان اس زمانے والے مراد نہیں ہو، صحابہ کرام گواہ تھے، تم لوگ گواہ نہیں ہو۔ تو آپ نے فرمایا ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا مسلمان اللہ کے گواہ ہیں، کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ اور کہا اچھا ایک بات یہ بتاؤ
اگر صحابہ سے کہا گیا تم گواہ ہو، ہم لوگ گواہ نہیں ہیں، اور وہ صحابہ کو خطاب کیا گیا تھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی حکم دیے ہیں وہ صرف صحابہ کے لیے تھے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، صرف صحابہ کے لیے نماز پڑھنے کا حکم تھا، ہمارے لیے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ کہا تھا آتوا الزکاۃ، تم لوگ زکوٰۃ دو، تو صحابہ پہ زکوٰۃ فرض تھی، ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نیکیوں کی تعلیم دی، تم لوگ ایسا کرو، تو صحابہ کو حکم تھا، ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے، وہ اپنا سا منہ لے کے رہ گیا اور غصہ کھا کے چپ ہو گیا، کوئی جواب ہوتا تو جواب دیتا۔ تو حضرات مکرم، اللہ نے زمین کے اندر مسلمانوں کو گواہ بنایا ہے اپنا، وہ جس کے لیے اللہ کا ولی ہونے کی گواہی دے دے عام مسلمان، وہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان اللہ والوں کا عرس بنانا یہ ثابت ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے، اور اس کے فائدے بہت ہیں۔ ان اللہ والوں کا جو عرس منایا جاتا ہے اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک روایت کے اندر موجود ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو جہنمی صف کے اندر کھڑے ہوں گے، ایک جنتی کا گزر ہوگا، تبھی جہنمیوں میں سے ایک بندہ آگے بڑھے گا اور کہے گا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا میں نہیں پہچانتا۔ کہا میں وہی ہوں، ایک بار آپ کو میں نے پانی پلایا تھا۔ اور اس کے بعد میں دوسرا شخص آگے بڑھے گا، وہ کہے گا آپ مجھے نہیں جانتے، میں وہی ہوں، ایک بار آپ وضو کے لیے پانی طلب کر رہے تھے، میں نے آپ کو پانی لا کے دیا تھا۔ تو وہ اللہ کا نیک بندہ جنتی رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اے میرے مولا، اس نے مجھ کو پانی پلایا تھا، اس نے مجھے وضو کا پانی لا کر کے دیا تھا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کو جنت عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور ان کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما دے گا۔ تو جب ایک جنتی گنہگار کی شفاعت کرے، اللہ اسے اتنا بڑا اجر دیتا ہے، جو اللہ کے ایسے نیک بندے جن کو میرے آقا علیہ السلام نے خود ہندوستان کے اندر اسلام کا اجالا پھیلانے کے لیے بھیجا تھا، اگر ان سے محبت کا اظہار کرے کوئی، ان کی بارگاہ میں محبتوں کے نذرانے پیش کرے، ان کا عرس منائے، تو کیا کل قیامت کے دن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت اور آپ کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بات کو قبول فرما کر کے ہم گنہگاروں کو جنت نہیں عطا فرمائے گا؟ حضرات مکرم، ان اللہ والوں کے قرب میں جانے کی بڑی برکت ہے۔ وہ ایک حدیث پاک بڑی لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہی ہے، جو اللہ کے نیک بندے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں ان پر اترتی ہے۔ حدیث پاک کے اخیر کے اندر یہ ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولا، ان نیک بندوں کے پاس میں ایک ایسا بندہ بھی آ کر کے بیٹھا ہے جو نیک نہیں ہے، ایسے ہی آ کر کے بیٹھ گیا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم القوم لا یشقى جلیسہم، یہ میرے ایسے نیک بندے ہیں جو ان کے پاس میں بیٹھتا ہے وہ بھی کبھی محروم نہیں رہتا ہے، میں نے اس کو بھی جنت عطا فرما دی ہے۔ تو ان اللہ والوں کے پاس میں جو جا کر کے بیٹھ جائے اللہ اسے محروم نہیں رکھتا ہے، تو جو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کے حاضر ہو جائے ان کے عرس کی تقریب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے محروم فرما دے گا۔ اور حضرات مکرم، یہ تو بڑی واضح دلیل ہے ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے کی۔ بنی اسرائیل کے اس قاتل کا واقعہ بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ایک شخص جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا، بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، ایک راہب کے پاس جا کے کہتا ہے میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا، کیا میری رب توبہ قبول فرمائے گا؟ اس عالم اور راہب نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کہا جب توبہ قبول نہ ہوگی تو 99 کیوں کروں، پورا 100 نہ کر دوں؟ اسے بھی قتل کر دیا۔ لیکن ایک زمانے کے بعد میں دل میں خیال آیا میں 100 لوگوں کا قاتل ہوں، رب کی بارگاہ میں جا کر کے کیا منہ دکھاؤں گا؟ ایک عالم سے جا کے کہتا ہے کہ اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ عالم نے کہا اگر تجھے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، پاس میں ایک بستی ہے، وہاں پہ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں پہ تو چلا جا، انشاءاللہ تیری توبہ کی قبولیت کی صورت نکل جائے گی۔ وہ قاتل 100 لوگوں کا قاتل چلا اللہ والوں کی بستی کے قریب، جب وہ نکلا ہے چند قدم چلا تھا اور اس کو موت آ گئی۔ جو ہی اس کا انتقال ہوا، عذاب کے فرشتے بھی آئے، رحمت کے فرشتے بھی آئے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے 100 لوگوں کا قاتل ہے، اسے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے اگرچہ قاتل 100 لوگوں کا ہے لیکن جا رہا تھا اللہ والوں کی بارگاہ میں، اسے ہم جنت کے اندر لے کے جائیں گے۔ اب آپ تصور کریں، عرس کے اندر جب ہم جاتے ہیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں تو اللہ والوں کی
کی بارگاہ میں پہنچنا تو بہت بڑی بات ہے. کوئی اگر اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچے نہیں, ان کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ بھی کر لے تو اللہ کتنا انعام عطا فرماتا ہے. تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں, دونوں جماعتوں کو حکم دیا کہ زمین کو ناپو, جس بستی کے اندر یہ گناہ کرتا تھا ادھر سے بھی ناپو, اور جدھر یہ جا رہا تھا نیک لوگوں کی بارگاہ میں ادھر سے بھی ناپو. اگر گناہ کرنے والی بستی سے یہ قریب ہو تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے چلے جائیں, اور نیک لوگوں کی بستی سے یہ قریب ہو تو اسے رحمت کے فرشتے لے کر کے چلے جائیں. آپ سوچیں, وہ تصور کریں, نیکوں کی بارگاہ میں پہنچا بھی نہیں ہے, نیکوں کی بارگاہ میں پہنچا بھی نہیں ہے, صرف حکم دیا جا رہا ہے اگر ان کے قریب بھی ہو جائے, 100 لوگوں کا قاتل ہے, اس کو بخش دیا جائے گا اور اس کو جنت میں لے جایا جائے گا. ہم لوگ 100 لوگوں کے قاتل نہیں, الحمدللہ ہم گنہگار ضرور ہے, لیکن اللہ نے ہمیں ان بڑے گناہوں سے بچایا ہے. تو کیا ہم ان کی بستی کے قریب نہیں, ان کے پاس پہنچ جائیں, ان کی بارگاہ میں جا کے ہاتھ پھیلا دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں محروم فرمائے گا. اب اس کے بعد میں رب کا کرم دیکھو, ابھی چند ہی قدم تو چلا تھا, وہ تو گناہ گاروں کی بستی کے قریب تھا, اس بستی کے قریب نہیں تھا, لیکن اللہ کی رحمتوں کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوا. یہ ہے قاتل, ہے برا, ہے بدکار, لیکن میرے پیاروں کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ تو دل میں تھا. موت آ گئی تو نہیں جا پایا, تو رب کی رحمتوں نے یہ گوارا نہ کیا. میرے محبوبین کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ رکھنے والا بندہ میری رحمتوں سے محروم رہ جائے. اللہ نے اس نیک لوگوں کی طرف جو بستی کا زمین کا حصہ قریب تھا, اس زمین کو حکم دیا, اے زمین تو سمٹ جا, تاکہ یہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو جائے. زمین کو اللہ نے سمٹنے کا حکم دیا. فرشتوں نے جب ناپا تو ناپنے کے بعد پتا چلا کہ نیک لوگوں کی بستی سے ایک بالشت زیادہ قریب ہے, یعنی دونوں طرف کی زمین برابر تھی, لیکن نیک لوگوں کی طرف صرف ایک بالشت قریب تھا. اللہ نے حکم دیا یہ نیکوں کے قریب ہے, اس کو رحمت کے فرشتے لے کر کے چلے جائیں. میں کہتا ہوں کتنا بڑا درس اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے. جو بندہ قاتل ہے, بڑا پاپی ہے, بڑا گنہگار ہے, ابھی توبہ کی نہیں ہے, توبہ کے ارادے سے چلا ہے, نیکوں کی بارگاہ میں پہنچا نہیں ہے, پہنچنے کے لیے چند قدم ہی اٹھایا ہے, اور قریب ہوا بھی ہے تو ایک بالش قریب ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم کیا, سارے جرموں کو معاف کر کے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر کے اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی. اب ہم جیسا اس امت کا گنہگار اگر بارگاہ خواجہ میں محبت کے ساتھ میں توبہ کرتے ہوئے گناہوں سے جانے کا ارادہ بھی کرے, ان کی بارگاہ میں پہنچ جائے, ان کی رحمت والے دربار کے اندر جا کر کے کھڑا ہو جائے, تو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محروم فرمائے گا. جب 100 لوگوں کے قاتل کو رب نے معاف کر دیا, ہم گنہگاروں کو بھی امید اللہ تعالی ہمیں بھی ضرور معاف فرما دے گا. حضرات مکرم, ان محبوبین کے دربار میں جو جاتا ہے, اس حوالے سے مجھے ایک بڑی روایت یاد آئی, اور واقعی وہ دلوں کے دروازے کھول دینے والی روایت ہے. ایک بہت بڑے عارف باللہ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں, بہت پرانے بزرگوں میں سے ہیں, فرماتے ہیں مجھے صحیح سند کے ساتھ میں یہ روایت ملی ہے کہ علامہ ابن الزغب یمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا طریقہ یہ تھا, وہ ہر سال حج کے لیے جاتے تھے, میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت پاک لکھتے, حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں قصیدہ لکھتے, اور پھر ان کی بارگاہ میں جاتے, حج سے فارغ ہو کر کے جا کر کے حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق کی بارگاہ کے اندر اپنا وہ کلام سنایا کرتے, ان کی بارگاہ میں جا کے محبتوں کے نذرانے پیش کرتے تھے. جو میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جانا, ان کے عرس میں جانا, اس کی برکتیں کتنی ہے. ایک بہت بڑا رافضی جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے دشمن ہوتے ہیں, یہ اس کو جب پتہ چلا, امام ابن الزغب یمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کی شان میں قصیدہ لکھ کر کے روانہ ہو رہے ہیں, آپ کی بارگاہ میں گیا, کہ حضور میں آپ کا عقیدت مند ہوں, میرے گھر پہ آپ کی دعوت ہے, آپ تشریف لائیں, اللہ والے سنت پہ عمل کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے, آپ تشریف لے گئے. جب اس کے گھر پہ پہنچے, اس کے 2 حبشی غلام پہلے سے تیار کھڑے تھے, دونوں نے امام ابن الزغب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پکڑ لیا, اور پکڑ کر کے آپ کی زبان کاٹ دی, زبان کاٹ کر کے ہاتھ پہ رکھ دی, اور بدبخت رافضی خبیث کہنے لگا, تم ابو بکر کی تعریف کرتے ہو, عمر کی تعریف کرتے ہو, لو یہ زبان پکڑو اپنی, اور جا کے ابو بکر اور عمر سے کہہ دو کہ تمہاری زبان جوڑ کر کے دکھا دیں. اگر واقعی اللہ کی بارگاہ میں ان کا اتنا بڑا رتبہ
خطبہ ہے وہ رو پڑے اور پھر اپنی کٹی ہوئی زبان لے کر کے امام یافعی فرماتے ہیں جب حج سے فارغ ہو کر کے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے, بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام عرض کیا اور رو کر کے کہا یا رسول اللہ میں صرف آپ کے ان محبوبین کی بارگاہ میں تعریف کرنے کے لیے آ رہا تھا, میری زبان اس لیے کاٹ دی گئی ہے, میں آپ کی بارگاہ میں ان شیخین کے وسیلے سے میں فریاد کرتا ہوں. سوئے ہیں رات میں خواب میں دیکھا کونین کے آقا تشریف لائے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس زبان ہاتھ میں لی اور منہ میں رکھ دی. صبح کے اندر جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ زبان صحیح سلامت ہے. آپ دیکھیں اگر کوئی بدبخت خبیث چاہے وہابی ہو یا رافضی ہو اپنی دشمنی کا اظہار کرے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں تعریف کے ارادے سے جانے والا اگر نکلتا ہے تو میرے آقا یہ نہیں فرماتے کہ تم ان پیاروں کی بارگاہ کے اندر تعریف کرنے آ رہے ہو, یہ جائز نہیں ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے. میرا آقا علیہ السلام اتنا مہربان ہو جاتے ان پر, اگر کوئی زبان کاٹ دے تو اس کو زبان کو جوڑ کر کے دوبارہ اسے صحتیابی عطا فرماتے. خیر یہ بات تو آئی گئی ہو گئی. دوسرے سال پھر حج کے لیے وہ چلے, پھر ایک شخص بلانے کے لیے آیا, نیا آدمی, دعوت ہے میرے گھر پہ چلیے. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ پچھلے سال میری زبان کاٹی گئی تھی, پتہ نہیں یہ کیا کرے گا, سنت پہ عمل کرنے کے لیے چل پڑے. جب پہنچے تو دیکھا تو یہ تو وہی گھر ہے جو پچھلے سال جہاں پہ میں آیا تھا, لیکن ڈرے نہیں, انہیں پتا تھا کہ ہم برے ہیں تو کیا ہوا, وہ کام بنانے والے مصطفیٰ جان رحمت تو موجود ہے. جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اندر کوٹری کے اندر ایک بندر ہے. وہ شخص دعوت دینے والا کہنے لگا حضور میں آج آپ کی دعوت کے لیے اس لیے آیا ہوں, پچھلے سال جب آپ حج کے لیے جا رہے تھے میرے باپ نے آپ کی زبان کاٹی تھی, رافضی خبیث تھا وہ, یہ جو بندر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی جب زبان کاٹی تو اس پر ان مقدس ہستیوں کا ایسا عتاب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے باپ کو بندر بنا دیا جو آپ کے سامنے موجود ہے. اللہ والوں کی محبت اگر کوئی کرے ان کی بارگاہ میں جائے تو زبان بھی جوڑ دی جاتی ہے, اور ان کی دشمنی کرے تو انسان کو بھی بندر بنا دیا جاتا ہے. حضرات مکرم ان اللہ والوں کی بارگاہ کے فیض و برکات تو بہت زیادہ ہیں, اور میں یہ بات بھی عرض کروں کہ آپ سوچیں اور تصور کریں کہ اور دوسرے بزرگوں کا تو عرس ہمیں منانا ہی چاہیے, لیکن حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منانا ہمارے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہم جس جگہ پہ زندگی گزار رہے ہیں یہی وہ زمین ہے جس زمین پر حضرت خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خدمات کو انجام دیا تھا, اسی زمین پر آپ نے زندگی گزاری تھی. تو ان کا عرس جب ہم منانے جائیں گے, عرس میں کیا ہوتا ہے یہی تو بتایا جاتا ہے کہ وہ بزرگ جس کا آپ عرس بنا رہے ہیں ان کی زندگی کیا تھی, ان کے سفر کیسے تھے, ان کی مجلسیں کیسی تھی, ان کی زندگی کیسی تھی, ان کی عبادت کیسی تھی, یہی تو عرس منانے کا معنی ہوا کرتا ہے. تو حضرات مکرم جب ہم ان کا عرس منائیں گے, ان کی زندگی کے بارے میں سنیں گے, تو سال میں ایک بار صرف منا لیتے ہیں اور بعد میں چھوڑ دیں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا, ہمیں دوبارہ چارج کیسے ملے گا. تو ہر سال مناتے ہیں تاکہ ہر سال پتہ چلے اور ہر سال ہمیں اللہ تعالیٰ انرجی عطا فرمائے. جب ہم خواجہ کا عرس منائیں گے ہمیں پتہ چلے گا حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان میں داخل ہو رہے تھے, دہلی سے روانہ ہوئے, اجمیر کی طرف بڑھے, جنگل سے گزر رہے تھے, راستے میں سلطان شہاب الدین محمد غوری کا ایک سپاہی ملا, کہنے لگا کہ اے فقیر تم یہاں اجمیر کی طرف نہ جاؤ, سلطان شہاب الدین محمد غوری کی فوج کو شکست ہوئی ہے, وہ جب تمہیں پائے گا تو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے گا اور تمہیں قتل کر دے گا. حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا, غوری آیا تھا اپنی مرضی سے آیا تھا, میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں, مجھے بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت سے بھیجا گیا ہے, اور جو بھیجنے والے ہیں وہی بچانے والے بھی ہیں. جب ہم ہر سال سنیں گے ہمیں پتہ چلے گا ہندوستان کے حالات اگر آج خراب ہیں تو اس وقت حالات اس سے کئی گنا زیادہ خراب تھے. حضرت خواجہ غنی نواز نے کیا بتایا تھا, جب بچانے والے مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے تو ہم غریبوں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں وہاں سے انرجی ملے گی. آج جب بات آتی ہے کہ اذان کے اوپر پابندی لگائی جائے, حضور خواجہ غنی نواز کی ہر سال جب ہم عرس منائیں گے ہمیں پتہ چلے گا اجمیر کے اندر جب آپ اپنے قافلے کے ساتھ پہنچے ہیں, اذان کا نغمہ گونجا ہے, بت کے پجاری آئے تھے, کہا تھا ہمارے اس کفرستان کے اندر آپ خدا کا نام نہیں لے سکتے. حضرت خواجہ غنی نواز نے اذان بند نہیں کی, آپ ڈٹ کر کے کفر کا مقابلہ کرتے رہے. ہر سال عرس منائیں گے ہمیں پتہ چلے گا اذان پہ جب پابندی کی بات آئے گی تو ہم دیوانوں کو کیا کرنا چاہیے. جب آپ وضو بنانے لگے
تو پھر انا ساگر پہ بھی پابندی لگا دی گئی۔ آج ہم وضو بناتے ہیں، کوئی ہمارا پانی نہیں بند کرتا ہے، منشی پیل کی طرف سے ہمیں یہ نہیں کہا جاتا ہے یہ مسلمان وضو بناتے ہیں ان کو پانی نہ سپلائی کیا جائے۔ حضرت خواجہ غنی نواز کا تو پانی بھی بند کر دیا گیا۔ میرے خواجہ نے کیا کیا، دل برداشتہ نہیں ہوئے کہ یہاں پہ تو وضو کے لیے پانی بھی نہیں ملتا ہے، یہاں سے تو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے۔ میرے خواجہ نے ان حالات کا بھی مقابلہ کیا۔ ہر سال ہم عرس منائیں گے، ہمیں پتہ چلے گا جب اس طرح کی پابندیاں لگے گی تو ہمیں کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ جب نماز پڑھنے لگے تو کبھی جادوگروں کو بھیجا جا رہا ہے، کبھی صفائیوں کو بھیجا جا رہا ہے، اور کبھی کہا جا رہا ہے آپ یہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ یہاں پہ خیمہ نہیں گاڑ سکتے۔ آج جب ایسے حالات پیش آتے ہیں، ایئرپورٹ پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ اسٹیشن پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ سماجک جگہوں پر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو خواجہ غنی نواز کا ہر سال عرس منائیں گے، ہمیں پتہ چلے گا جب سماجک جگہوں پر نماز پہ پابندی کی بات آئے گی تو حضور خواجہ غنی نواز کا کردار کیا تھا، انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا۔ حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان میں تشریف لائے، دین پہ عمل کرنے سے کتنا ان کو روکا گیا تھا، کتنی پابندیاں لگائی گئی تھی۔ آج بھی شریعت پہ پابندی کی بات، شریعت کے اوپر آج عمل کرنے پر روکنے کی باتیں آتی ہے۔ ہر سال عرس منا کر کے جب حضور خواجہ غنی نواز کی پوری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے لائی جائے گی، ہمیں طاقت ملے گی، ہمیں چارج ملے گا کہ ایسے مشکل حالات کے اندر ہمیں ان حالات کا کیسا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور حضرات مکرم، جو عرس منایا جاتا ہے، بزرگوں کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ آج ہم کتنے سفر کرتے ہیں، ہمارے سفر میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی۔ حضرت خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10-11 سال تک سفر کیا۔ جب عرس بنائیں گے، ان کے سفر کے واقعات سنیں گے، ہماری دل کی دنیا بدل کر کے رہ جائے گی۔ حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر پہ روانہ ہوئے، جو ہے راستے میں کئی واقعات آپ نے دیکھے۔ فرماتے ہیں ایک علاقے کے اندر میں گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ غار کے اندر عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ غنی نواز فرماتے ہیں میں جب غار کے قریب پہنچا، 2 شیر ہیں، دونوں پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ڈر گیا۔ تو بزرگ نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرا کرتا ہے، آؤ اندر آ جاؤ۔ کہتے جب میں قریب پہنچا تو انہوں نے کہا کہ 30 سال ہو گئے ہیں میں اس غار کے اندر بیٹھ کر کے رو رہا ہوں۔ پوچھا حضور آپ 30 سال سے یہاں پہ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو اس خوف سے روتا ہوں کہ میری نماز کے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی تو اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی میری نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اگر نماز قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہے، اور نمازوں میں کمی رہ گئی تو سب بیکار ہے۔ حضرت خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بزرگ کو دیکھا، بزرگ سے فیض حاصل کیا اور پھر آگے بڑھے۔ فرماتے ہیں ایک مقام پہ میں پہنچا کرمان کے علاقے کے اندر، احد الدین کرمانی میرے ساتھ میں تھے۔ ہم نے وہاں پر دیکھا کہ ایک بزرگ موجود ہے اور اس بزرگ سے ہم نے دیکھا کہ رو رہے ہیں، وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے، بہت زیادہ کمزور ہو گئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ پوچھوں حضرت آپ اتنے کمزور کیوں ہیں؟ میرے پوچھنے سے پہلے ہی کہا کہ اے معین الدین تم یہ جاننا چاہتے ہو میں اتنا کمزور کیوں ہوں؟ کہا میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں قبرستان سے گزر رہا تھا، جب قبرستان سے میں گزرا کسی بات پہ ہنسی آ گئی، قبر سے آواز آتی ہے ملک الموت جس کے پیچھے لگے ہوں، قبر جس کے سامنے ہو، سانپ بچھو جس کا انتظار کر رہے ہو، وہ کیوں ہنستا ہے؟ کہہ رہے اس دن سے آج جو ہے وہ 30 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، میں روزانہ پگھل رہا ہوں، میری صحت اور میری ہڈیاں گل رہی ہے، آج 30 سال ہو گئے میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہے۔ فرماتے میں آگے بڑھا اور ایک علاقے کے اندر پہنچا، ایک نابینا بزرگ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے نابینا بزرگ کو جب دیکھا تو میں حیرت میں ڈوب گیا، وہ اللہ کے خوف سے روتے ہوئے مجھے ملے۔ میں نے کہا کہ آخر آپ کی یہ کیفیت کیسے ہوئی، آپ نابینا کیسے ہو گئے؟ تو بزرگ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ ماجرا اصل میں یہ ہے میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، رب نے انعام عطا فرمایا، اللہ نے مجھے ولی بنا لیا۔ ایک مقام ایسا آیا کوئی غیر گزرا، میری نظر اس کے اوپر اٹھ گئی تو غیب سے آواز آئی جو اللہ کا محبوب بندہ ہو وہ غیروں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اے مولا جو نظر غیر کی طرف اٹھے مجھے وہ نظر نہیں چاہیے، اللہ مجھے تو نابینا کر دے۔ ابھی میں نے ادھر زبان سے دعا کی ہے وہ تبھی سے میں نابینا ہو گیا ہوں، اللہ کے خوف سے اس دن سے آج تک میں رو رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں جب عرس مناؤ گے، خواجہ غنی نواز کی زندگی کو سنو گے تبھی تو پتہ چلے گا۔ ایک نماز کی کمی پر بزرگ 30 سال تک بھی روتے ہیں، غیر کی طرف نظر اڑ جاتی ہے، نابینا ہونے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اگر ایک بار قبرستان کے اندر ہنس جائیں تو 40 سال تک پگھل پگھل کر کے اپنی صحت کو جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی صحت کو قربان کر رہے ہیں۔ حضرات مکرم جب ان بزرگوں کا عرس منائیں گے تبھی تو یہ ساری چیزیں ہماری نظروں کے سامنے آئیں گی۔ اور پھر
جب ہم عرس منائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلسیں کیسی ہوتی ہیں۔ اب چونکہ وقت سمٹ گیا، نہیں تو میں بتاتا کہ حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھا کرتے تھے تو کیسی باتیں کیا کرتے تھے۔ آج جب ان باتوں کو ہم پڑھتے ہیں نا، ہمارے دل کی دنیا بدلتی ہے۔ ایک بار حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سجی ہوئی ہے، یہ ایک محفل میں بتا رہا ہوں جو 90 سال تک ہندوستان میں نور بانٹ رہا ہو، اس کے 90 سال کی نورانیت کتنی ہوگی۔ میں کہتا ہوں چند منٹ کی ایک محفل کو آپ سن لو تو پھر آپ خود کہیں گے اگر ایسے بزرگوں کا عرس نہ منایا جائے تو کس کا عرس منایا جائے۔ ایسی بارگاہوں میں جا کے اگر جھولی نہ پھیلائی جائے تو کہاں پہ جا کے جھولی پھیلائی جائے۔ جو نگر نگر ڈگر ڈگر جو ہے وہ ایجنٹ بن کر کے جو اپنے کندھوں کے اوپر بستہ لاد کر کے گھوم رہے ہیں، نورانیت اور دین وہاں سے نہیں ملے گا۔ دین اگر ملے گا تو اجمیر معلیٰ کی اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں ملے گا۔ فرماتے ہیں خواجہ غنی نواز اپنی محفل پاک کے اندر 5 چیزوں کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ اس کے بعد میں آپ تفصیل فرماتے ہیں سب سے پہلے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو بندہ والدین کے چہرے کو دیکھتا اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ سنو، ایک بندہ بڑا برا تھا، وہ مر گیا، لوگوں نے اس کو جنت میں دیکھا، پوچھا تو اتنا بدکار ہو کے جنت میں؟ کہا میں تھا تو بدکار، لیکن جب باہر جاتا تھا اپنی ماں کے قدموں کو چوم کے جاتا تھا، میری ماں نے دعا کی تھی اللہ اسے حج کا ثواب دے دے، اس کی مغفرت کر دے۔ آج مرنے کے بعد میری ماں کی دعا کے صدقے میں اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ حضور خواجہ غنی نواز آگے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت بایزید بستامی سے پوچھا گیا آپ کو اللہ نے اتنا بڑا ولی کیسے بنا دیا؟ کہا میں 7 سال کا تھا، مدرسے میں پڑھ رہا تھا، استاد نے پڑھایا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میں نے پوچھا مطلب؟ استاد نے جب مطلب سمجھایا نا، ماں کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میری ماں تم ہی میرے لیے دعا کرو۔ میری ماں نے جب میری عاجزی دیکھی، 2 رکعت نماز پڑھی، رب کی بارگاہ میں دعا کی اللہ میں اپنے بیٹے بایزید کو تیری بارگاہ کے سپرد کرتی ہوں کہ میری ماں نے جو دعا دی تھی اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ کا قرب نصیب فرما دیا۔ فرماتے میری ماں نے کہا تھا بیٹا پانی لے کے آؤ، سردی کا موسم ہے۔ میں پانی لے کے جب ماں کے پاس پہنچا ہوں، میری ماں کی آنکھ لگ گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں جا کے سو جاؤں گا، اگر میری ماں کی آنکھ کھلی، میری ماں نے کہا بیٹا پانی لاؤ، میری ماں کو دوبارہ بلانا پڑے گا۔ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میری ماں کو تکلیف ہو۔ کہتے میں پانی کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، برف کی طرح ٹھنڈک تھی، اور اس ٹھنڈی کی وجہ سے رات بھر میں اپنی ماں کے سرانے جب پانی کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، اور جب رات کے آخر حصے میں ماں اٹھی، کہا بیٹا بایزید تم ابھی تک یہیں پہ کھڑے ہو؟ کہاں ماں آپ نے پانی مانگا تھا، آنکھ لگ گئی، میں نے گوارا نہیں کیا کہ دوبارہ آپ کو بلانا پڑے، میں آپ کا بیٹا آپ کی خدمت میں موجود رہا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا بیٹا لاؤ پانی۔ جب پانی دینے کے لیے حضرت بایزید بستامی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو سردی کی وجہ سے پیالہ ہاتھ سے چپک گیا اور چمڑی ادھڑ کر کے پیالے کے ساتھ میں آ گئی۔ ماں نے جب یہ منظر دیکھا، رب کی بارگاہ میں دعا کی اللہ تو میرے بایزید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ یہ حضور خواجہ غنی نواز کی ایک مجلس کو میں بیان کر رہا ہوں، ابھی صرف ایک ہی چیز کو بیان کیا ہوں، ابھی پوری مجلس کو بیان کروں گا تو پتہ چلے گا کہ کیسی نورانی ان کی مجلسیں ہوا کرتی تھی۔ حضرات مکرم، ان اللہ والوں کا عرس مناؤ، آج بھی اگر نور ملے گا تو انہی کے دربار سے ملے گا۔ اگر ان کے بارگاہ میں کچھ نہ ہوتا تو یہ دربار یہ 800-900 سال کے بعد میں جگمگاتے نہیں، بڑے بڑے سونے کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ بھی اپنی قبروں میں جا کے مٹ گئے کہ ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ آج یہ لاکھوں کروڑوں کے آنکھوں کے اندر محبتوں کے آنسو ان کے دربار میں کیوں نظر آتے ہیں؟ خدا جسے مقام دیتا ہے ان کے مقام بڑے بلند ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر ایسے ہی روحانی طور پر قائم فرمائے، اپنے بزرگوں کی یاد ہمیں بار بار منانے کی توفیق عطا فرمائے۔